آج ہم رسالہ کوشیریہ کے باب تذکرہ مشائخ سیرت اور اقوال عظمت شریعت کے دوسرے نمبر پر بیان کیے گئے اولیاء اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا نام ہے ابو الفیض حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی صوبان بن ابراہیم تھا، کچھ نے الفیض بن ابراہیم بھی لکھا ہے۔ آپ کے والد نوبہ کے رہنے والے تھے۔ آپ 245 ہجری میں فوت ہوئے۔ طبقہ صوفیہ میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، علم و تقوی اور حال و ادب میں نمایاں مقام پر فائز تھے۔ کسی نے خلیفہ وقت متوکل کے پاس آپ کی شکایت کی تو اس نے آپ کو مصر سے بلوا بھیجا۔ آپ نے آتے ہی اسے واعظ و تذکیر شروع کر دی۔ وہ رو پڑا اور بعد عزت طور پر آپ کو مصر روانہ کر دیا۔ خلیفہ متوکل کے پاس جب بھی متقی لوگوں کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگتا اور کہا کرتا تھا کہ جب بھی پرہیزگار لوگوں کا ذکر کرو تو ذوالنون کا ذکر ضرور کیا کرو۔ آپ کمزور جسم کے مالک تھے، رنگ سرخی مائل تھا اور ابھی داڑھی سفید نہ ہوئی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب بھی گفتگو کرو تو 4 چیزیں پیش نظر رکھو۔ اللہ جلیل کی محبت کا ذکر کرو، قلیل شے یعنی دنیا کی برائی بیان کرو، تنزیل یعنی قرآن کریم کی فرما برداری پر بات کرو، تحویل یعنی تبدیلی حالت پر گفتگو کرو، یعنی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ایمان نہ چھین لے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فرمان ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے دار کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپناتا ہے، آپ کے افعال اپناتا ہے، آپ کے فرمان پر چلتا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کمینے شخص کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، کمینہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو خود اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ جانتا ہو اور نہ ہی کسی سے پوچھا کرتا ہو۔ حضرت ذوالنون کی توبہ۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اتنے میں آپ کے ہاں حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ علیہ آ پہنچے اور حضرت ذوالنون سے پوچھا کہ آپ نے توبہ کس بنا پر کی تھی؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عجیب کہانی ہے، تم مانو گے نہیں۔ حضرت سالم نے کہا، آپ کو اپنے معبود کی قسم ضرور بتائیے۔ حضرت ذوالنون نے کہا، میں مصر سے کسی بستی کا ارادہ لیے نکل کھڑا ہوا، جنگل میں پہنچا تو راستے ہی میں سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک گھونسلے میں سے اندھی چڑیا زمین پر آ گری، میرے دیکھتے زمین میں شگاف ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 2 کوزے تھے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا، ایک میں تو تل تھے اور دوسرے میں پانی۔ چڑیا تل کھائے جا رہی تھی اور پانی پیتی جا رہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ اس سے زیادہ اور کیا دیکھوں، چنانچہ میں نے برے ارادوں سے توبہ کر لی اور ذکر الہی شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شرف قبولیت سے نواز دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس پیٹ میں کھانا بھرا ہو وہ دانائی سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کی کیفیت پوچھی گئی تو فرمایا، عام لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن خاص لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں۔